یہ اگلا سوال ہے، آج کل شادی ہالز میں بے حیائی پر مبنی میوزک اور مرد و عورت کی مکس گیدرنگ کا جو طوفان بدتمیزی برپا ہے، ہاں جی، ایسی صورتحال میں ان شادی ہال سے ہونے والی کمائی کہاں تک حلال شمار ہوگی؟ دیکھیں جی، یہ بڑا مشکل سوال ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شادی ہال میں جو ایکٹیویٹیز پرفارم ہو رہی ہیں وہ 100% تو غلط نہیں ہیں۔ یعنی شادی کے موقع کے اوپر میاں بیوی کا جو یہ ازدواجی بندھن، نکاح کی ایکٹیویٹی ہونا اور اس خوشی کے موقع کے اوپر چند لوگوں کو کھانا کھلا دینا، یہ تو بالکل کلچرلی بھی درست ہے، اسلام بھی اس کو سپورٹ کرتا ہے۔ رہا اب وہاں پہ غیر شرعی ایکٹیویٹیز کا ہونا کہ وہاں پہ میوزک بج رہا ہے تو آپ جا کے میوزک بند کروا دیں، اس وقت تو اس حال کے مالک آپ ہوتے ہیں۔ ہم نے کئی شادیاں اٹینڈ کی ہیں، اپنی بھی ہوئی ہے، تو وہاں میوزک نہیں، انہوں نے خود ہی نہیں چلایا، ٹھیک ہے، اگر چلایا بھی ہو تو آپ بند کروا دیں۔ رہا مرد و عورت کا اختلاط، وہ آپ کی اپنی مرضی پہ ہوتا ہے۔ ہمارے تو سب کانٹیننٹ کے کلچر میں جتنے شادی حال ہیں ان میں باقاعدہ بیچ میں پردہ لگا ہوتا ہے، جب تک آپ خود نہ اتروائیں پردہ، مرد و عورت کا اختلاط ہی نہیں ہوتا۔ اور میجارٹیز، میں نے تو کئی ماڈرن فیملیز میں بھی شادیاں اٹینڈ کی ہیں، جب کبھی میں کرتا تھا تو وہاں بھی مرد و عورت علیحدہ ہوتے ہیں۔ ہاں یہ ہے کہ جب وہ فوٹو سیشن شروع ہوتا ہے نا، اس وقت طوفان بدتمیزی برپا ہو جاتا ہے کہ مرد عورتوں کے اندر آ کے گھس جاتے ہیں، لیکن وہ مرد وہ عموماً ان کے اپنے قریبی ریلیٹیوز ہی ہوتے ہیں اور اس میں اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوتا۔ لیکن جب وہ ویڈیوز بننا شروع ہو جاتی ہیں، تصویریں، اور پھر نامحرم عورتوں کی تصویریں باہر نکل جاتی ہیں، پھر نیٹ کے اوپر چڑھ جاتی ہیں، پھر بڑے بڑے مسئلے کھڑے ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ بہرحال ان ساری ایکٹیویٹیز کی وجہ سے شادی ہال کی کمائی حرام نہیں ہوگی۔ ہاں کمائی کا وہ پورشن جس میں وہ ایکٹیویٹی پرفارم کر رہے ہیں اس کو آپ حرام کہہ سکتے ہیں۔ اب کھانا جو شادی ہال والوں نے کھلایا ہے، جو مینلی بل ہے وہ تو کھانے کا بنا ہوتا ہے، تو کھانا انہوں نے اگر اس وقت چکن ہی کھلایا آپ کو، خنزیر کا گوشت نہیں کھلایا، اور اس کے اگینسٹ جو وہ کمائی کر رہے ہیں وہ حلال ہی ہوگی۔ ہاں آپ جزیات میں بات کر سکتے ہیں، اگر کہیں پہ انہوں نے کوئی بیہودہ میوزک لگا دیا ہے یا مرد و عورت کا اختلاط ہے تو وہ شادی حال کی وجہ سے نہیں ہو رہا ہوتا، یہ ذہن میں رکھیے گا، وہ ان لوگوں کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اور یہ بھی نہیں اب ہو سکتا کہ کوئی شادی حال کا مالک یہ ریسٹرکشن لگانی شروع کر دے کہ جی میں ایسے لوگوں کو یہاں شادی کی ایکٹیویٹی پرفارم نہیں کرنے دوں گا جو لوگ مکس گیدرنگ کریں گے۔ اس کی کوشش تو یہ ہونی چاہیے، لیکن جو آنے والے ہیں ان کو تو آپ اس کے اوپر پابند نہیں کر سکتے۔ اس سے بھی بڑھ کے اگر کوئی غیر مسلم کی شادی ہو رہی ہے کسی مسلمان شادی حال کے اندر، اس کا آنر مسلمان ہے، اب ان کے اوپر تو شریعت اپلائی وہ نہیں کر سکتا، تو اب ہم یہ تو نہیں کہیں گے یہاں پہ کرسچنز کا شادی کی ایکٹیویٹی اور مکس گیدرنگ ہے تو اس کی کمائی حرام ہو جائے گی۔ اس نے تو ایک وہاں پہ فیسلٹی اس کو پرووائڈ کی ہے۔ اتنی نیٹی گریٹیز میں اگر آپ پڑھیں گے تو بڑی مصیبت کھڑی ہو جائے گی۔ اس طرح پھر آپ دنیا کا نظام نہیں چلا سکتے۔ میرے پاس یہاں پہ کچھ آئے بھائی، وہ ان کا یہ دیگیں پکانے کا کاروبار تھا، وہ کہنے لگے جی وہ میلاد کے موقع کے اوپر ہم سے جو ہے نا وہ دیگیں پکواتے ہیں، بریلوی محرم کے اوپر شیعہ پکواتے ہیں، تو غیر اللہ کے نام کی نیاز دیتے ہیں، تو ہم ان کو دیگیں پکا کے دینا ہمارے والد صاحب تو منع کرتے ہیں۔ میں نے کہا غیر اللہ کے نام کی تو ہے ہی نہیں ہے، وہ تو مسئلہ اصالہ ثواب کا ہے۔ اگر کوئی جاہل کہہ دیتے ہیں اس سے تو نہیں ہوتا۔ بریلویوں کا یہ تو عقیدہ نہیں ہے کہ ہم رسول اللہ کے نام کی نیاز دے رہے ہیں، وہ تو اعلیٰ حضرت نے خود لکھا ہے غیر اللہ کی نیاز حرام ہے۔ وہ کہتے ہیں اللہ کے نام کی نبی الاسلام تک اصالہ ثواب کے لیے، تو میت کی طرف سے صدقہ ہو سکتا ہے۔ یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں کہ اس کی بنیاد کے اوپر آپ حلال و حرام کا ہنگامہ کھڑا کرنا شروع کر دیں۔ زیادہ سے زیادہ آپ کسی ایکٹیویٹی کے اوپر یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس ایکٹیویٹی کو اس طریقے سے کرنا غلط ہے، فی نفس ہی تو غلط نہیں ہوگی۔ ہم تیجا چالیسویں سے اختلاف کرتے ہیں کہ اس کو آپ نے ایکٹیویٹی بنا کے بوجھ ڈال دیا، ادروائز صرف میت کی طرف سے کوئی صدقہ کرتا ہے روزانہ، بے شک جمعرات کے جمعرات نہیں، روزانہ غریبوں کو کھانا کھلائے، تو بخاری مسلم کی احادیث کو سپورٹیو ہے۔ وہ تو مسلم شریف کی حدیث ہے کہ میت کو 3 چیزوں کا ثواب ملتا ہے: علم کی بات، اور صدقہ جاریہ، اور اس کی اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی ہے، اولاد جو بھی نیک عمل کرتی ہے، جو بخاری میں آتا ہے سعد ابن عبادہ نے اپنی والدہ کی وفات کے بعد ان کی طرف سے صالح ثواب کے لیے ایک کنواں کھدوا دیا تھا، اور اس کا نام پڑ گیا تھا ام سعد کا کنواں۔ اور نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ میری والدہ کو اس کا نفع پہنچے گا؟ آپ فرمایا ہاں پہنچے گا، دیٹس آل۔ اس صالح ثواب پہ میرا مسئلہ 74 دیکھ لیں، میں نے کئی احادیث بیان کی ہیں۔ تو آپ بات کی اس تھیم کو فالو کرنے کی کوشش کیا کریں۔ شادی حال کا بھی مسئلہ یہ ہے کہ آپ اس طرح نہیں، کئی لوگ آپ کہتے ہیں جی ایک بندے نے چھری چوری کی ہے، اس سے آپ جانور ذبح کرتا ہے تو جانور حلال ہو گیا یا حرام؟
جانور تو حلال ہی ہوگا اگر وہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے کیا ہے. چھری چوری کرنا ایک غلط ایکٹیویٹی ہے. جانور کو ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لے لیا اسی چھری کے ساتھ, وہ جانور حرام نہیں ہوگا. ورنہ یہ کورالری بنائے تو کہاں تک بات ہوگی. صحیح بخاری میں حدیث ہے نا, نبی علیہ السلام کے سامنے صدقے کا گوشت لایا گیا, آپ فرمایا کہ محمد اور آل محمد کے اوپر حرام ہے. اتنے میں غریب عورت آئی, آپ نے اس کو وہ گوشت گفٹ کر دیا. وہ گھر گئی, پکا کے وہی گوشت حضور کے سامنے لے آئی, آپ نے کھا لیا. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صدقہ تھا. آپ فرمایا صدقہ تو میرے لیے تھا نا, جب اگر میں لے لیتا, یہ تو اس عورت کی ملکیت ہو گیا, اب اس نے جو مجھے گفٹ دیا ہے وہ تو ٹھیک ہے. یعنی آپ اگر ایک غریب بندے کے گھر سے کھانا کھاتے ہیں جو زکوٰۃ کا پیسہ لے رہا ہے, تو یہ تو نہیں ہے کہ آپ زکوٰۃ کھا رہے ہیں. اب اگر آپ والی کرالری بنائی جاتی ہے تو کہ نہیں گوشت تو وہی ہے نا, وہ آیا تھا انڈائریکٹلی ایسے ہو کے ہوا ہے. میرے بھائی اتنا سا ہونے سے حکم ہی بدل جاتا ہے. چھوٹی سی تبدیلی, ایک ایجاب و قبول حق مہر کے عوض ہونے سے وہی عورت 5 منٹ پہلے جو آپ کے لیے حرام ہے حلال ہو جاتی ہے. آگے پیچھے تو ایک ہی ہے نا, صرف 2 بول کا ہی فرق ہے نا. اور حق مہر اگر ویسے آپ حق مہر کے بغیر اس کو اربوں روپیہ بھی دے دیں وہ عورت حلال نہیں ہے آپ کے لیے. حق مہر آپ تھوڑا سا بھی دے دیں, ایجاب و قبول ہو جائے تو وہ عورت حلال ہے. ایکٹیویٹیز دونوں طرف سیم ہے, لیکن تھوڑے سے فرق سے حلال و حرام ہو جاتا ہے. ایک نقطے سے مہر مجرم بن جاتا ہے.